السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 5 آیت نمبر 24۔ والمحصنات، اور خاوندوں والی عورتیں یا پاک دامن عورتیں حرام ہیں، من النساء عورتیں، الا مگر ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ملک میں آ جائیں، تمہارے قبضے میں آ جائیں، یعنی کہ کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ کتاب اللہ نے فرض کر دیا ہے، علیکم تم پر، وأحل اور حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم ما سوا ان کے، ان تبتغوا کہ تم طلب کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مسافحین نہ کہ زناکار بنتے ہوئے، فمستمتعتم پس جو تم نے لطف اٹھایا، بھی منہن ان سے، فآتوہن تو دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، فریدتاً جو مقرر ہیں، ولا جناح اور کوئی حرج نہیں، علیکم تم پر، فیما ترادیتم جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو، بھی اس سے، من بعد الفریدتی مہر مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیما حکیما جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل آیت ہے، ذرا سا سوچ سمجھ کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو آپ خالی ترجمہ پڑھ کے نہیں سمجھ پا رہے اور آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ یہ قرآن پاک کے راز ہیں، اس کی پہیلیاں ہیں، جس کو تھوڑا سا جاننا پڑے گا کہ اس کے اندر اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ پہلے یہ دستور تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی اور میدان جنگ میں کافر عورتیں پکڑی جاتی تھیں اور ان کے جو شوہر تھے وہ دوسرے علاقوں میں رہ جاتے تھے، یعنی کہ پیچھے رہ جاتے تھے اور وہ پکڑی جاتی تھیں، تو اس قید ہو جانے کی وجہ سے ان کا سابقہ نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ اور یہ آج بھی حکم ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی عورت قیدی بنا دی گئی ہے اور وہ کسی بھی ملک کی شہری ہے اور جنگ کے بعد جو مال غنیمت میں شامل ہو گئی ہے، تو اس کا سابقہ نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اس کا خاوند کا اس کے ساتھ اب کوئی رشتہ نہیں رہا۔ اب حکومت اسلامیہ نے اللہ پاک کے حکم سے یہ والا دستور نکالا ہے کہ وہ ایک سپاہی کو ایک عورت دے سکتا ہے جس سے وہ بغیر نکاح کے ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے قبضے میں دے سکتا ہے اور اس کو ایز اے گفٹ پیش کر سکتا ہے۔ یہ جو جنگی قیدی ہیں ان کا شروع سے ہی مسئلہ رہا ہے، لیکن اسلام چونکہ ایک سادہ مذہب ہے اور فطرت کے قریب ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام نے اس کا یہ حل پیش کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ جنگ میں دشمن قوم کے مرد اور عورتیں جب قیدی بن کر آتے ہیں تو حکومت اسلامیہ کو چاہیے کہ چاہے تو انہیں آزاد کر دیں، چاہے تو ان سے فدیہ لے کے جان چھڑا لیں، لیکن اس کا یہ بھی حل ہے کہ مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لیں، یعنی کہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی قید میں ان کو نکلوا لے اور ان کے جو قیدی ہیں کافر ان کو واپس کر دے۔ تو اس سے بھی یہ بات جو ہے نا وہ ہمیں مصلحت کے تقاضا کے مطابق پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج جاپان، جرمنی، روس، یہاں پہ جو قیدی ہیں ان کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، انہوں نے خود بنائے قیدیوں کے کیمپ، بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، جبری مزدوری لیتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے اپنے گھر والوں سے کاٹ کے رکھا ہوا ہے۔ ان کا کوئی پرسان حال، کوئی والی وارث نہیں ہے، لیکن اسلام نے بہترین اصول دیے ہیں جنگی قیدیوں کے بارے میں۔ اب یہ جو عورتوں والے معاملہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہر اسیر کے حصے میں جو عورت آتی ہے تو وہ اس کے جو ماہانہ مخصوص ایام ہیں اس کے گزرنے کے بعد ان سے صحبت کر سکتا ہے۔ اگر ان سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اس اولاد کے بھی ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے اپنی سگی اولاد کے ہیں، لیکن اب وہ اس لونڈی کو بیچ نہیں سکتا، اس کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی، اس نے خریدی تھوڑی نہ ہے، وہ تو بس ایسے ہی اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ایز اے سپاہی اس کو مل گئی ہے، تو اس لیے یہ وہ اس کے مرنے کے بعد خود بخود آزاد ہو جائے گی، اپنے ملک جا سکے گی۔ آیت کا ایک حصہ جو جیم تک ہے وہ یہ بتاتا ہے، اور جو اگلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک دامن بنتے ہوئے اس سے طلب کرو اولاد، یا جو بھی اپنے معاملہ ہے، اور اپنے مالوں کے ذریعے نہ کہ زناکار بنتے ہوئے۔ اس میں حق مہر کا جو ہے نا اصول اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ حق مہر سپاہی اپنی بیوی کو ادا کرے گا، اور پھر جب تم نے ان سے لطف اٹھا لیا تو ان کو دو ان کے مہر جو مقرر ہیں۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس مہر کے اوپر ہی دلالت کرتا ہے، اور اس آیت کا جو حصہ ہے نا
فمستمتعتم سے لے کے فریدہ تک یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی یوں ہوتا تھا کہ نکاح متع ہو جاتا تھا۔ متع یعنی کہ ہم نے یہ پڑھا ہے نا لفظ فمستمتعتم، اس کو متع یعنی کہ درمیان والے 3 لفظ جو ہے نا وہ اصل میں 3 لفظ یہی ہیں متع۔ یہ نکاح پیپر میرج کی صورت میں ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ یہ اس دور میں جائز تھا نکاح متع، جس میں مرد اور عورت کچھ عرصے کے لیے نکاح کرتے تھے، اور وہ نکاح جو ہے اس کے نکاح کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا نکاح ہے، یعنی کہ اتنی تاریخ سے لے کے اتنی تاریخ تک۔ پھر جب وہ تاریخ گزر جاتی تھی تو وہ نکاح ختم ہو جاتا تھا۔ نکاح متع میں بھی ان کے حق مہر ادا کرنے ضروری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی نکاح متع جائز تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بھی یہ جائز تھا، لیکن حضرت عمر فاروق، اللہ نے ان کو فاروق بنایا ہی اس لیے تھا کہ اس سے عورت کا اور گھر کا اور معاشرتی اقدار کا کوئی تصور باقی نہ رہتا، تو انہوں نے اس نکاح کو حرام قرار دے دیا تھا، اور آج تک یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے نکاح متع۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصلاحات ہیں، جو ریفارمز انہوں نے متعارف کروائیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، لیکن چونکہ یہ تھوڑا حساس ٹاپک ہے اس لیے اس کے اوپر اتنی بات نہیں کی جاتی، لیکن یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر بار بچائے ہیں، انہوں نے ایک معاشرے کا اصول، ایک معاشرے کا تصور دیا ہے ہمیں۔ تو نکاح متع میں بھی ویسے ہی حق مہر مقرر ہیں جیسے کہ نکاح نارملی میں ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد۔ اب ایک چیز ہے، اگر بیوی کے ساتھ، یہ آیت کا ایک اگلا حصہ جس میں ایک اگلی بات ہے، مباشرت ہو جاتی ہے، خلوت صحیحہ ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر یعنی کہ مرد کے اوپر سارا مہر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت کے آنے سے پہلے ہی جدائی ہو جاتی ہے تو یہ نصف مہر ادا کرنا ہوگا، مکمل نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسنین اور غیر مصافحین کے الفاظ میں یہ تردید کر دی ہوئی ہے صراحتاً کہ قیامت تک کے لیے ہجرت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا ہوا ہے۔ تو نکاح متع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت الوداع کے موقع پر حرام کیا تھا، اور لوگ اس کے اوپر پھر بھی کاربند رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مکمل طور پر بین کر دیا تھا کہ جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، رافضی جو روافظ کرتے ہیں، وہ ابھی بھی کرتے ہیں، اور وہ کئی کرتے ہیں نکاح متع، ایک نہیں کئی کرتے ہیں، اور وہ حضرت عمر فاروق پر تہمت بھی لگاتے ہیں کہ یہ ان کا کیا دھرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ حالانکہ ہجرت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر بات کی تھی کہ نکاح متع حرام ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اس کے اوپر صریحتاً حرمت کی جو ہے نا اسٹیمپ لگ گئی تھی کہ اب کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 25، ومن لم یستطیع، اور جو نا استطاعت رکھتا ہو، منکم طولاً ان ینکحا، اس بات کی کہ وہ نکاح کرے، المحصناتی پاک دامن عورتوں سے، المؤمناتی مسلمان آزاد عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم تمہارے قبضے میں ہے، من فتیاتکم تمہاری کنیزیں، المؤمنات مسلمان یا مومن، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم جانتا ہے، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض بعض تمہارا بعض کی جنس سے ہے، یعنی کہ تم ایک دوسرے کی اولاد سے ہو، ایک دوسرے کی جنس سے ہو، فانکحوہن تو نکاح کر لو ان سے، باذن اہلہن ان کے گھر والوں کی اجازت سے، وآتوہن اور ان کو دو، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی کہ جیسے قانون چل رہا ہے، جیسے سکہ رائج الوقت رقم ہے اس کے مطابق، محصنات پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مصافحات نہ کہ زناکار بنتے ہوئے،
ولا متخذاتی اخدان، اور نہ بنانے والی ہوں پوشیدہ یار، فَإِذَا أُحْسِنَّ، اور جب وہ محفوظ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا، پس اگر وہ کریں بِفَاحِشَةٍ بدکاری یا بے حیائی، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہی اس کا وبال ہے، نصف، اس کی سزا، ما علی المحصناتی، آزاد عورتوں سے نصف ہے، یعنی کہ آدھی ہے، من العذابی، عذاب یا سزا کا حصہ۔ ذالکہ، یہ اس لیے ہے، لمن خشی العنتا، جو ڈرتا ہے بدکاری سے، منکم، تم میں سے، وان تصبروا، اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک لمبی آیت ہے اور اس میں ملٹیپل احکامات ہیں، اور اس کو بھی تفسیر کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم اس کے اصل معنوں کو نہیں پا سکتے، جو قرآن کی پہیلیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، نکاح کی طاقت رکھنا مطلب آپ دیکھیں ایک سیٹ اپ ہوتا ہے شادی شدہ فیملی کا، جس میں اس کے نان نفقہ، اس کا کھانا پینا، روٹی کپڑا اور لباس، یہ 3 چیزیں شریعت نے مرد کے اوپر ذمہ داری کی ہیں عورت کی پوری کرنے کے لیے، اور وہ اس کے اوپر نگران ہے، حاکم ہے، اور وہ اس کا جواب دہ ہے کہ وہ یہ تینوں چیزیں اپنی گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو پرووائڈ کر رہا ہے آسانی سے یا نہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی بیوی یا بچوں کا یہ نفقہ اٹھا سکے، تو اسے چاہیے کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح نہ کرے، بلکہ ان باندیوں کے ساتھ نکاح کر لے جو ان کے قبضے میں، یعنی کہ جن کو خریدا گیا ہو، ان لونڈیوں سے نکاح کر لے۔ یا یہ بھی ایک صورت ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ اتنا پرفیکٹ مرد نہیں ہے کہ وہ باکردار خاندانی بیوی کے ساتھ رہ سکے، تو اس صورت میں بھی اسے زنا سے بچنے کے لیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا ہے کہ وہ اپنے نفس پہ قابو رکھے، اگر نہیں رکھ پا رہا تو اس کو چاہیے کہ آزاد سے نہیں بلکہ کنیزیں جو تمہارے قبضوں میں ہوں، جو خریدی گئی ہوں، ان سے نکاح کر لیں۔ لیکن نکاح کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اب ان کو جیسے مرضی استعمال کریں، یا ان کو فحاشی کا اڈا ہی بنا دیں، یا ان کو خود بدکاری پر مجبور کریں اور دلالی سٹارٹ کر دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ایمان کی کیفیت کو جانتا ہوں، اور تم ان سے شادی کر لو، وہ بھی اسی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جس میں سے تم ہو۔ یہ خاندانی حسب، نسب، شرف، یہ سب کچھ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں سب ایک ہی باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں نا، تو ہماری زندگی کے آدھے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت کا اگلا حصہ ہے، نکاح اگر کرنے جا رہے ہو تو نکاح ان کے گھر والوں کی اجازت سے، ان کے سرپرستوں کی اجازت سے کرو، یہ نہیں کہ ان کو بھگا کے لے جاؤ، بلکہ یہ بھی عام شادیوں ہی کی طرح ایک شادی سمجھی جائے، اور جس میں کوئی آزاد یا غلام کا تصور نہیں ہونا چاہیے، صرف مومن اور مسلمان ہونے کا تصور ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں ان کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اگر مسلمان ہو تو بہتر، اگر غیر مسلم لونڈیاں مل جائیں تو ان کے ساتھ بھی وہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب صحیح العقیدہ ہونی چاہیے، ورنہ نہیں۔ یہ نہیں کہ ہندو سکھ سے کر لیا جائے، اس طرح نہیں، بلکہ شریعت پر، اپنی ہی شریعت پر بے شک صحیح، لیکن آسمانی مذہب پر قائم رہنے والی، اور ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ، اور پھر ان کے حق مہر بھی ان کے دستور کے مطابق دینے ہیں۔ جیسے اگر آزاد عورت کا پورا حق مہر ہے تو اس کا نصف ہوگا، اور پاک، یہ حق مہر دستور کے مطابق ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاک دامن بن جائیں۔ اب ان کو یہ نہ ہو کہ ہم نے کہیں اور جانا ہے، بلکہ اب ان کے لیے یہ ہو کہ ہم نے اس ہی شوہر پر اکتفا کرنا ہے، اب ہم نے کہیں اور نہیں جانا، یعنی کہ اپنے آپ کو کہیں اور پیش نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پاک دامن بن جائیں، نہ کہ زناکار بننے والی ہوں، اور نہ ہی اخدان۔ اخدان ایک ملٹیپل معنی رکھنے والا لفظ ہے، جس میں چھپے ہوئے یار، یعنی کہ ایسے شوہر، ایسے یار، ایسی دوستیاں، ایسے محبوب جن کو جو سب کے سامنے نہ ہوں، یعنی کہ گھر والوں سے یا اپنے سسرال والوں سے یا اپنے دوست احباب سے، جن کو چھپا کے رکھا گیا ہو،
اور پھر ان کے ساتھ ہر قسم کے جائز اور ناجائز تعلقات، اور پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے اور اس میں بہت کچھ شامل ہو سکتا ہے، اور اس میں پوشیدہ برے تعلقات بھی ہیں۔ تو ہمیں اس سورہ نساء میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پریورٹی دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو مس یوز کریں۔ ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عرب کے معاشرے کی گندگیوں سے، غلاظتوں سے، اور اگلی آنے والی زندگی میں قیامت تک دیگر کبھی حرکتوں اور افعال سے محفوظ فرما رہے ہیں ان آیات کے صدقے۔ تو جب وہ ہمیں ایک شوہر کا حکم دے رہا ہے تو ہمیں اس کے اوپر ہی اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے۔ چوری چھپے یار بنانا ہماری شریعت میں اخدان بنانے کے مترادف ہے، تو اس سے حد الوسع حد الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کی دوستی بھی ہو تو وہ سب کے سامنے ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر ہر طرف سے پرمیشن ہے، اگر کھلا ماحول ہے، فیملی میٹرز ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر وہ ایک حد تک درست ہے۔ لیکن اتنی سی میں یہ بھی کھلی چھٹی یہاں پہ بھی نہیں ہے، ایک حد میں درست ہے، لیکن ایسا تعلق جس کا کسی دنیا جہان کے بندے کو پتہ نہیں اور صرف آپ جانتے ہو، تو وہ اخدان میں آ رہا ہے، لہٰذا اس سے مکمل پرہیز لازم ہے۔ اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں اور پھر وہ بدکاری کریں، یعنی کہ اب دیکھیں نا، وہ ساری زندگی انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے، باندیوں نے کبھی کہیں گئیں کبھی کہیں گئیں اور وہ حکم کی ہی پابند رہیں، لیکن جب نکاح ہو گیا اور اب وہ آزاد عورتوں کی طرح باکرہ باکردار بن چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی ہے کہ اب یہ تمہاری بیوی ہے، تو تم اس کی پچھلی باتوں کو بھول کے تو اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارو۔ تو اب جب وہ نکاح میں آ گئی ہیں تو ان کو کیا چاہیے کہ اب مکمل طور پہ اپنے آپ کو اپنے شوہر تک محدود رکھیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ بے حیائی کرتی ہیں، کہیں جاتی ہیں، تو ان کی سزا آزاد محصنات سے، آزاد عورتوں سے آدھی ہے، کیونکہ ان کا حق مہر بھی آدھا ہے، ان کی سزا بھی آدھی ہے۔ اور لونڈیوں سے نکاح کی اجازت صرف اس لیے ہے کہ انہیں بدکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر خطرہ ہو کہ یہ پھر بھی بدکاری کریں گی تو بہتر ہے کہ تم صبر کرو، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ یہ صبر کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا محسنین اور محسنات، یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، کہیں پہ اس کا معنی شادی شدہ ہے، کہیں پہ اس کا معنی پاک باز ہے، کہیں پہ آزاد ہے، کہیں پہ کوارہ ہے۔ تو یہ چاروں مفہوم اس کے اندر آتے ہیں۔ حسن جو لفظی جو اس کا مادہ ہے نا، حسن، اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، یعنی کہ قلعے میں انسان کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے دشمن کے حملوں سے۔ اس طرح عورت بھی اپنے آپ کو اس قلعے میں لے جاتی ہے جو اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، یہ نکاح۔ لہٰذا محسن اور محسنہ اسے کہتے ہیں جو اپنی حفاظت کرتے ہیں اور انسان کو بدکاری سے روکتے ہیں، جو عفت اور پاک دامنی اور بہتری میں رہتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو سنت کے مطابق ان کی سزا 100 درے ہے، لیکن مسلمان لونڈی کی سزا جو ہے وہ 50 درے ہیں۔ اس کی جو مزید ڈیٹیل ہے وہ سورہ نور میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔